السلام علیکم ویورز، کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ آپ لوگ فانی زندگی گزار رہے ہیں؟ حقیقی زندگی تو کچھ اور ہے، کہیں اور جا کے ہمیں جینا ہے، اور کس طریقے سے جینا ہے اس کی تو ہم نے ابھی تک تیاری ہی نہیں کی۔ چلیں آج ہم ایک ایسی ہستی کی بات کرتے ہیں جو ایک بادشاہ تھے، جو ایک ولی بھی تھا۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی صرف ایک دھوکے کا سامان ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے ایک عظیم بادشاہ تھے۔ ان کا ہر دن شان و شوکت اور عیش و عشرت میں گزرتا تھا۔ ان کے محلوں میں سونا چاندی بچھا تھا۔ ملک کے ہر عظیم شخص ان کے حکم کا منتظر رہتا تھا۔ مگر ایک رات ایسا واقعہ ہوا جس نے ان کی پوری زندگی بدل دی۔ وہ ایک رات جب سب کچھ بدل گیا۔ ایک رات جب وہ اپنے عالی شان بستر پر لیٹے ہوئے تھے، انہیں محسوس ہوا جیسے کوئی آواز دے رہا ہو، ابراہیم، کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اصل سکون میں ہو؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ اللہ تم سے راضی ہے یا نہیں؟ یہ سنتے ہی ان کے دل پر عجب سا اثر ہوا۔ بادشاہی کا سکون، شان و شوکت کی چمک، ہر چیز بیکار محسوس ہونے لگی۔ ان کا دل بے چین ہو گیا۔ اتنے میں ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ چھت پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک آدمی چھت پر چل رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آدمی بولا، میں اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو کر بولے، پاگل ہو گئے ہو؟ چھت پر اونٹ کہاں ملے گا؟ وہ آدمی مسکرایا اور کہا، اگر چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو یہ نرم بستر پر لیٹے رہنے سے اللہ بھی نہیں مل سکتا۔ یہ الفاظ سن کر ان کے دل پر بجلی سی گر گئی۔ اللہ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، صرف اللہ کی یاد ہی دلوں کو سکون دیتی ہے۔ اب وہ وقت آیا ہے جہاں بادشاہی سے اللہ کی تلاش کا سفر شروع ہوا۔ اس رات ان کی آنکھ نہیں لگی، دل بے چین تھا، دنیا کی اصل حقیقت سمجھ آ چکی تھی۔ اگلی صبح انہوں نے بادشاہی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سادگی اختیار کر کے صرف اللہ کی رضا کی تلاش میں نکل پڑے۔ اب جو روٹی ملتی اسی پر گزارا کرتے۔ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے پوچھا، آپ پہلے بادشاہ تھے، اب سادگی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوا؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جب میں نے دیکھا کہ ایک کتا میرے بستر پر سو جاتا تھا اور میں بھی وہیں سوتا تھا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ بادشاہی کا گھمنڈ صرف ایک دھوکہ ہے۔ تب میں نے اصل بادشاہی یعنی اللہ کا ذکر اختیار کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد زندگی کے لیے عمل کرے، اور ناعقل وہ ہے جو اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگے اور اللہ سے بے بنیاد امیدیں لگائے۔ ترمذی شریف میں ہے 2459۔ اس واقعے سے ہمیں بھی ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ اصلی سکون مال و دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور عبادت میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لات، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ دن ضرور آنے والا ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 5۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل ہلکا ہو جائے، ہمارے اندر سکون آئے، ہمیں بھی دنیا کی محبت سے بے نیاز ہو کر اللہ کی محبت اپنی زندگی میں بھرنی ہوگی۔ سوچئے، کیا ہم بھی اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کی محبت کے لیے قربان کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم سوال ہے جو کہ آج کے وقت میں تمام مسلمانوں کو ضرور سوچنا چاہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دو، چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے، پسند آتی ہے یا نہیں پسند آتی تو اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ ہمیں بتائیں۔ اللہ حافظ۔